ڈاکٹر خالد محمود فرام پنجاب یونیورسٹی۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب آپ کسی جرنل میں آرٹیکل سبمٹ کراتے ہیں تو اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوتا ہے، سبمٹ کیسے کرائیں گے اور اس کی ریویوئنگ کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو سبمیشن کے لیے آتھر کو چاہیے کہ وہ گائیڈ لائنز دیکھے جرنل کی ویب سائٹ پہ۔ ان گائیڈ لائنز میں تفصیل سے بتایا گیا ہوتا ہے کہ آرٹیکل کا فارمیٹ کیسا ہو، فونٹ سائز سے لے کے ورڈ لمٹ سے لے کے فائل کی ٹائپ کون سی ہو، پوری تفصیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہوتا ہے، لینگویج اور ریفرنسز تک بتائے گئے ہوتے ہیں۔ اور آرٹیکل کی سبمیشن آپ عام طور پر پورٹل کے ذریعے کرتے ہیں، اور پورٹل کے اوپر آپ کو انفارمیشن ملے گی، فیلڈز بنے ہوں گے، آپ کا نام، آپ کی ایفیلیشن، آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن بھی آپ سے مانگیں گے، اور آرٹیکل کو اپلوڈ کرنے کی جگہ بھی بنی ہوگی۔ اور جو ہی آپ آرٹیکل کو سبمٹ کرتے ہیں، ایڈیٹر کی طرف سے ایک ایکنالجمنٹ آپ کو آ جاتی ہے کہ آپ کا آرٹیکل صحیح طریقے سے سبمٹ ہو گیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس فلو چارٹ میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پہ آپ اگر غور کریں تو آرٹیکل سبمیشن کے بعد ایڈیٹوریل پری سلیکشن میں جاتا ہے۔ اگر تو وہ سلیکٹ ہو جائے تو ریویورز اسائن کیے جاتے ہیں، اور اگر ریجیکٹ ہو جائے تو اسی وقت آتھر کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ریویورز اسائن ہوتے ہیں تو ریویو کے لیے چلا جاتا ہے، اور پھر اپنا اگلا کام ریویورز کرتے ہیں۔ اسی فلو چارٹ کو ان پوائنٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، یہاں بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ سب سے پہلے ایڈیٹر، اب ایڈیٹر کا مطلب ایسوسیٹ ایڈیٹرز یا ایڈیٹوریل ٹیم میں سے کوئی ممبر ہو سکتا ہے۔ وہ سکین کرتے ہیں، ایک نظر دیکھتے ہیں آرٹیکل کو، اور آرٹیکل پر پہلا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ریویو کے لیے بھیج دیا جائے، اور تیسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے موٹے کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں آرٹیکل میں، آتھر کو واپس بھیجا جائے۔ جیسے فارمیٹنگ کا مسئلہ ہے کہ آرٹیکل اس جرنل کے لیے مخصوص فارمیٹ کے مطابق نہیں ہے، اس فارمیٹ کے مطابق کریں اور دوبارہ جمع کرائیں اپڈیٹڈ ورژن۔ تو اس طرح کے فیصلے اس سٹیج پہ کیے جاتے ہیں۔ اگر آرٹیکل ریویو کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے تو پھر سلیکشن آف ریویورز کا مرحلہ آتا ہے۔ اب ریویورز کہاں سے آتے ہیں؟ کسی بھی سبجیکٹ ایریا کا جرنل اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ ایڈیٹرز کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے ریویورز کی۔ اب ان ریویورز میں اس جرنل کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر ہو سکتے ہیں، جن لوگوں نے ماضی میں اس جرنل میں آرٹیکل پبلش کیے ان میں سے کوئی ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ریناؤنڈ پرسنالٹیز اس فیلڈ کی ہو سکتی ہیں جن سے ایڈیٹر رابطہ کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے جرنل کے لیے آرٹیکلز کو ریویو کریں۔ اس کے علاوہ بعض جرنلز نے یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ آتھر سے کہتے ہیں وہ اپنی مرضی کے ریویورز کو ان کے ڈیٹا بیس میں ڈال دے، اور پھر زیادہ تر انہی ریویورز سے وہ آرٹیکل جو ہے وہ ریویو کرایا جاتا ہے۔ اور ڈبل بلائنڈ ریویو کا سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آتھر کا نام ریویور کا نہیں بتایا جاتا، اور ریویور کا نام آتھر کو نہیں بتایا جاتا، اور وہ بالکل بے خبر ایک دوسرے سے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو۔ اس میں ٹائم لگتا ہے کوئی 3 مہینے کے قریب، یا 12 ہفتے کہہ لیں۔ میں عام طور پر اپنے کو آتھر سے یہ کہتا ہوں
کہ 3 مہینے سے پہلے آپ ای میل نہ کریں میرے آرٹیکل کا کیا بنا. عام طور پر 3 مہینے کے بعد یہ پوچھیں کہ آرٹیکل ریویو کے لیے آپ نے بھیج دیا تھا تو اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں. ریویورز کا جب فیصلہ آتا ہے تو وہ فیصلہ ایڈیٹرز دیکھتے ہیں اور ایڈیٹرز اس فیصلے میں کچھ بعض اوقات چھوٹی موٹی کمی بیشی بھی کرتے ہیں اور وہ آتھر کو پھر انفارم کرتے ہیں. یہ فیصلہ ان 3 میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل کو ایز سچ ایکسیپٹ کر لیا جائے، آرٹیکل کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے یا اس میں ریویژن لگوائی جائے. تو زیادہ تر کیسز میں ریویژن کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد آتھر کو ٹائم دیا جاتا ہے، آتھر ریوائزڈ ورژن کو سبمٹ کراتا ہے اور یہ سلسلہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آتھر کے پاس آرٹیکل بار بار آئے اور آخر میں پھر فائنل ڈیسیژن کیا جاتا ہے. تو یہ پروسیس ہے. عام طور پر کیا کرائٹیریا ہے جس پر جج کیا جاتا ہے کسی پیپر کو؟ کچھ سوال ریویور کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ان سوالوں کی مدد سے آپ جج کریں تو آرٹیکل نالج میں کیا ایڈ کر رہا ہے، جو پریویس نالج ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا نہیں، آرگومنٹس کیا دیے جا رہے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ایویڈنس کیا دیا جا رہا ہے، آرٹیکل ریڈنگ میں کیسا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، اور آرگومنٹس کا فلو لاجیکل ہے، کنکلوژن اسٹرانگ ہیں. اور ظاہر ہے ریسرچ میتھڈز میں جو بھی طریقہ استعمال کیا گیا ہو اس میتھڈ کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا، اس میں کس طرح سے اس کا استعمال کیا گیا. ایک اچھا ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس آرٹیکل میں پوری کی گئیں. تو اسی طرح کے کچھ اور سوالات ہوتے ہیں جن کی مدد سے ریویور کسی آرٹیکل کو جج کرتا ہے. یہ ایک سیمپل فارم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو ریویور کو بھیجا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیے جرنل کا نام لکھا ہے، ریویور کا نام ہے، ڈیٹ ہے، مینuscript یعنی وہ جو ایک رف آرٹیکل ہے ابھی چھپنے سے پہلے اس کو مینuscript بولتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے. نیچے پھر ایک اسکیل دیا گیا، اس اسکیل میں 10 پوائنٹ ہیں اور سامنے ایک گرڈ دی گئی ہے جس پر ٹک کرنا ہوگا ریویور نے. اس میں وہ سارے سوال کور ہو گئے ہیں کہ ٹاپک کیسا ہے، ایبسٹریکٹ کیسا ہے، لینگویج کیسی ہے اور سٹائل کیسا ہے. یہ سارے سوال 1 سے لے کے 10 تک کور ہو گئے اور آخر میں ریویور اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ آرٹیکل کو ایکسیپٹ کر لیں. اس میں پھر آپشنز ہیں: نو ریویژنز، مائنر ریویژنز ایز نوٹڈ ان کمنٹس، میجر ریویژنز ایز نوٹڈ ان کمنٹس، یا آرٹیکل کو ریجیکٹ کر دیں. ریجیکشن میں پھر آپشنز ہیں: ریجیکٹ اینڈ ری سبمٹ، ری ورک اینڈ سبمٹ ٹو اندر جرنل، فار ایگزامپل دس جرنل، آرٹیکل اپیئرز ٹو بی انپبلشیبل ایون ود میجر ریویژنز. اور اس کے بعد ریویور اپنے کمنٹس دیتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اگر وہ کوئی ریویژن لگوانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح کی ہو. تو اس طرح کے فارم ریویور کو دیے جاتے ہیں. اور آج کل تو چونکہ ریویو کا کام بھی آن لائن ہوتا ہے تو ایک پورٹل میں ہی اس طرح کا فارم دے دیا جاتا ہے اور ریویور اس کو فل کرتا ہے اور آرٹیکل اس پروسیس سے گزر کے تو فائنل ہوتا ہے. اس طرح کی ویڈیوز ناظرین آپ کو ان 2 ویب سائٹس پر بھی ملیں گی: khalidmahmood.pk، libraryinf.com. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ.